پنجاب میں یا پاکستان میں کورٹس کے حوالے سے کیا کوئی بیٹرمنٹ آئی ہے یا صرف وہی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں ہاہاکار مچی دکھائی دیتی ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی اب اچانک کچھ چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی نظر میں کوئی بدلاؤ آیا ہے ابھی نظام انصاف میں پچھلے حالیہ عرصے میں؟ کچھ چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں، کچھ چیزوں نے کام کرنا شروع کیا ہے کورٹ کے اندر۔ آپ کی نظر میں کنزیومر کورٹس کو ختم کرنا یا پھر اعلیٰ عدالتوں میں ضم کرنا یہ ایک اچھا اقدام ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں فائنینشیل برڈن نو ڈاؤٹ کہ ساری کورٹس ہوتی ہیں اور اسی برڈن کو ختم کرنے کے لیے یہ سمری جو ہے وہ سی ایم صاحبہ کی طرف سے اپروو ہوئی ہے۔ وہ یعنی کنزیومر کورٹس مکمل ختم ہو رہی ہیں؟ نہیں، کنزیومر کورٹ ختم نہیں ہو رہی، اب کنزیومر کورٹ جو شہر میں ضلع میں ایک ہوتی تھی اب وہ ایک سے زیادہ ہو جائیں گی۔ مریم نواز صاحبہ نے جو امینڈمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں جو سمری بھیج دی گئی ہے کیا اس سے عوام کو خاص طور پہ خواتین کو کوئی فائدہ ہوگا؟ انفارم کر دیا جائے کہ آپ کے پاس یہ ریمیڈی ہے تو پھر یہ بینیفیشل ہو جائے گا۔ السلام علیکم، میں سعدیہ خالد ہوں۔ ناظرین، پاکستان میں جہاں بہت سارے اداروں میں مسائل ہیں وہاں ایک ادارہ ایسا ہے جو عوام کو براہ راست ڈیلیور کرنے میں ناکام رہا ہے، وہ ادارہ ہے ادارہ انصاف یعنی نظام انصاف۔ ہمارے نظام انصاف کا آج کل کیا حالات چل رہے ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے سینئر قانون دان جناب رانا ندیم صابر صاحب کو اور اعلیٰ عمران شیرازی صاحب کو۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی شیرازی صاحب کہ ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے پنجاب میں یا پاکستان میں کورٹس کے حوالے سے کیا کوئی بیٹرمنٹ آئی ہے یا صرف وہی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں ہاہاکار مچی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ نظام عدل کی تو یہ صرف ایک انسٹیٹیوشن کی بات نہیں ہے، صرف عدالتوں کا رول نہیں ہے اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو اس کے اندر پارٹیز ہیں لوگوں کا اپنا انٹرسٹ کیا ہے۔ لوگ انصاف لینا بھی چاہتے ہیں کہ بس پریشر کریٹ کر کے عدالتوں سے کوئی اسٹے لے کے یا کوئی انصاف خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنے کہ جو ہمارے وکلا آ رہے ہیں کیا وہ اس کوالٹی کی سروسز دے رہے ہیں جو ان سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنے کہ ہمارے جو ججز ہیں کیا ان کا وہ ہیومن ریسورس ہے کہ نہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک دن کے اندر بدلا جا سکے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی اب اچانک کچھ چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ سر آپ کی نظر میں کوئی بدلاؤ آیا ہے ابھی نظام انصاف میں پچھلے حالیہ عرصے میں یا وہی جو بابا آدم کے زمانے سے ہمارے چلتے آ رہے ہیں؟ نہیں، اس میں یوں ہے جی کہ کچھ چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں، کچھ چیزوں نے کام کرنا شروع کیا ہے کورٹ کے اندر، کچھ سمری پروسیجرز آ گئے ہیں، کچھ ٹرائل اس طرح کے ہو رہے ہیں جس میں لوگوں کو جلد از جلد انصاف دیا جائے۔ جیسے سول کے اندر ایک پہلے ہوتا تھا کہ جب کوئی کیس فائل کرتا تھا وہ 711 کی ایک اپلیکیشن دے دیتے تھے، اس کے اوپر 3 4 سال چل جاتے تھے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ ختم کر دی کہ آپ 711 دے ہی نہیں سکتے۔ اس طرح کی کچھ کوششیں ہوئی ہیں جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انصاف جلد فراہم ہوگا اور بہتر فراہم ہوگا۔ اچھا چلیں، آپ کی بات سن کے لگ رہا ہے کہ اچھا ہو رہا ہے، لیکن شیرازی صاحب آپ بتائیے گا کچھ کورٹس ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے، ہم جانتے ہیں وہ کام کیا کرتی ہیں، ان کا فائدہ کیا ہے، عوام ان میں انصاف لے پاتی ہی نہیں، جیسے فیڈرل شریعت کورٹ ہے، جیسے کنزیومر کورٹ ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا آگاہ کیجیے گا کہ یہ کام کر رہی ہیں، اگر کام کر رہی ہیں تو عوام کو ڈیلیور کرتی ہوئی نظر کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ پہلے سمجھنا پڑے گا کہ کچھ عدالتیں وہ ہوتی ہیں جو آئین کے مطابق بنی ہوئی ہیں، جیسے سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، ایون فیڈرل شریعت کورٹ بھی ہماری آئین کی ہی بنائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آئین میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ کچھ عدالتیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو اپنا کیس لے کے جانا، اور یہ جو آئینی عدالتیں بنائی ہوئی ہیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ، یہاں پہ آپ کے کیس نہیں جائیں گے، جیسے کہ سروس ٹریبیونل ہیں، لوگوں کے سروسز کے معاملات ہیں، اور کچھ اسٹیچوٹری باڈیز ہوتی ہیں جو اسٹیچوٹ کے ذریعے کورٹس بنائی جاتی ہیں، جیسے کنزیومر کورٹ ہے یا آپ کو ڈرگ کورٹ ملے گی۔ یہ ساری کی ساری وہ عدالتیں ہیں جو کہ اسٹیچوٹ کے تھرو، قانون کے تھرو، ایک لیجسلیشن کے تھرو بنائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کے دوسرے سوال کے حصے کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان کے اندر لوگوں کے جو لٹیگیشن ہے اس کا فائدہ، اب دیکھیں یہ اسپیشل کورٹس ہیں، یہ کوئی سول کورٹ کی طرح کوئی جنرل کورٹ تو ہے نہیں کہ آپ کا اگر کوئی بھی چھوٹا موٹا ڈسپیوٹ ہے آپ اٹھا کے لیں۔ یہ بڑی اسپیشلائز کورٹس ہوتی ہیں، ججز بھی اسپیشلائز ایریا میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں۔ بینکنگ کورٹ میں وہ ججز ہوتے ہیں جنہیں بینکنگ کی اور فنانس کے معاملات کا پتہ ہو۔ کنزیومر میں وہ ہوتے ہیں جو عموماً کنزیومر کے معاملات، انوائرمنٹ ٹریبیونل میں ٹیکنیکل ایکسپرٹ وہ ہوتے ہیں جو انوائرمنٹل لاز کے بارے میں جانتے ہوں، انوائرمنٹل امپیکٹ کے بارے میں جانتے ہوں۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ عدالتیں آپ کی اس لیے بنی ہوئی ہیں کہ ادھر لٹیگیشن نہ ہو یا بہت کم ہوتی ہے۔ اسپیشلائز کورٹ ہے، وہاں پہ اسپیشلائز کیسز ہی جانے ہیں۔ تو ورک لوڈ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سوسائٹی میں جتنا مرضی کام ہے۔ مثال کے طور پہ آپ انڈسٹری کے اندر چلے جائیں، آپ کے ملک میں انڈسٹری زیادہ ہوگی، انڈسٹریل ڈسپیوٹ بھی زیادہ ہوں گے۔ آپ کے ملک میں سیولائز لوگ زیادہ ہیں، سول ڈسپیوٹ بھی زیادہ ہوں گے۔ آپ کے ملک میں کرمنل زیادہ ہیں تو کرمنل لا بھی آپ کا زیادہ امپلیمنٹ ہو رہا
होगा आपके मुल्क में। یعنی آپ کے مطابق ابھی یہ جو کورٹس ہیں یہ ہم جو میں سمجھ پائی ہوں یہ ہمارے خزانے پہ، سر آپ کلیئر کیجیے گا کہ یہ فی الحال ہمارے خزانے پہ بوجھ ہیں، یہ فیڈرل شریعت کورٹ ہو گئی، کنزیومر کورٹ، ان کو تو پھر ختم کر دینا چاہیے. پہلے ہی ماشاء اللہ نظام انصاف ہمارا ڈلیور نہیں کر پا رہا، اور پھر تنخواہیں ماشاء اللہ اتنی زیادہ ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ عوام کاسائے انصاف لے کے در در بھٹکتی پھرتی ہے. اور پھر آپ نے ایک لگژری رکھ دی ہے کنزیومر کورٹ کی، فیڈرل شریعت کورٹ کی. یہ کیوں بنائی ہیں آپ نے عدالتیں جب ان عدالتوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے اور یہاں کوئی جاتا ہی نہیں ہے؟ تو نہیں، اس کے اندر اصل میں یوں ہے کہ جو جہاں تک فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو چونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اور اگر فرض کریں اس کو ختم کرنا ہو تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک بڑی امینڈمنٹ لانا پڑے گی. جہاں تک بات ہے اخراجات کی، وہ یقینی آپ بات درست کر رہے ہیں، اس کے بہت سارے اخراجات ہیں، بہت سارا برڈن ہے وہ ہمارے خزانے پر. جہاں تک بات ہو رہی ہے کنزیومر کورٹ کی، تو کنزیومر کورٹ انہوں نے بنائی تھی اس لیے کہ لوگوں کو جو کنزیومر ہے اس کو اگر اس کے ساتھ کوئی وائلیشن ہوتی ہے یا اس کو کوئی ڈیمیج چیز سیل ہو جاتی ہے یا کچھ اس طرح کا اس کا لیگل رائٹ انفرنج ہوتا ہے تو وہ اس کی ریمیڈی لے سکے. مگر وہ کورٹس بھی ابھی اتنا کو پراپر کام نہیں کر رہی ہوں، اور اب انہوں نے یہ ایک سمری بنائی ہے جس کے تحت یہ ان کورٹ کو ختم کر رہے ہیں اور اس جورسڈکشن کو سول کورٹ میں بھیج دیں گے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. شیرازی صاحب، آپ کی نظر میں کنزیومر کورٹس کو ختم کرنا یا پھر اعلیٰ عدالتوں میں ضم کرنا یہ ایک اچھا اقدام ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑا سا اس میں کلیئرٹی میں لے آتا ہوں. اس کا جو اوریجن ہے ساری ڈسکشن کا جو سمری ہے، یہ محمود بھٹی صاحب ہوا کرتے تھے ڈائریکٹر کنزیومر پروٹیکشن کاؤنسل. انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا. اس وقت وہ ریفارم سے جب کام کیا تھا، میں بھی اس میں تھوڑا بہت حصہ میں نے لیا تھا، کمپیریٹیو اسٹڈی کی. ہمارے لاء میں جو کنزیومر پروٹیکشن کا لاء ہے وہ بہت ہی آپ سمجھیں کہ آبسولیٹ تھا. اس کے اندر مسائل ہیں. اب آپ دراز سے یا کسی ایسے آن لائن شاپنگ اسٹور سے سامان منگاتی ہیں، آپ کا اگر سامان ٹھیک نہ آئے یا غلط ہے تو آپ کہاں جائیں گی؟ آپ کنزیومر کورٹ جائیں گی. کنزیومر کورٹ میں آپ دراز والوں کو بلائیں گے، دراز والے یا کوئی اور آن لائن شاپنگ والے، وہ آپ کو کہیں گے جی ہمارا کام صرف بائر اور سیلر کو ملانا تھا، ہم نے اپنی کمیشن فیس لی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ایسے ہی جیسے فوڈ پانڈا وہ کہتا ہے جی کھانا کہیں سے آنا ہے اور کھانا کسی نے، ہم تو صرف ان کو ملا کے دے رہے ہیں تو ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمارا لاء فیل کر رہا تھا ان چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے. یہ جو الیکٹرانک اور ہمارے میڈیمز ہیں جن کے تھرو ہم سافٹ ویئرس کو ہم استعمال کر رہے ہیں ای کامرس کے، ان کو ٹوٹلی اگنور کر رہا تھا ہمارا ایگزسٹنگ لاء. اس لاء کو ریفارم کرنے کی بات اس سمری میں کی گئی جو کہ ضروری ہے. اچھا، کچھ لنگوسٹک ایررز ہیں، ابھی بھی کئی چیزیں اس میں ہیں جو میرے خیال سے ٹھیک ہونی چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ لاء میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ سوٹ ہوگا، جو کہ دعوے کے لیے دیوانی کیس کے لیے ہوتا ہے، ایک طرف ساتھ ہی کمپلینٹ لکھ دیا اسے، وہ فوجداری بن جاتی ہے بات. تو لاء میں امینڈمنٹ کی ضرورت تھی. اور مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پنجاب کا لاء کیسے بنا ہوا تھا، اسلام آباد کا لاء پکڑا، سندھ کا لاء پکڑا، کے پی کے کا پکڑا اور اس کو کٹ پیسٹ کر دیا. کسی کی کوئی چیز اچھی لگی وہ ڈال دو، کسی کی کوئی چیز اچھی لگی، اور اس کی ویٹنگ صحیح ہوئی نہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر جو انگلش گرامیٹیکل ایررز ہیں وہ بھی بہت زیادہ تھے. ابھی تو وہ بھی نہیں ٹھیک ہوئے ہوئے اس کے. تو اس میں کیا مذائقہ ہے سر؟ آپ کو اس میں کیا مذائقہ لگتا ہے؟ انگلش از ناٹ آور لینگویج. گرامیٹیکل ہم بہانہ دے دیں کہ ان ایررز کی وجہ سے جو عدالتیں ہیں وہ ڈلیور نہیں کر پا رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ ان کا جو پوائنٹ ہے؟ ایک تو اس کے اندر بڑا پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے یہ عدالتیں عام عدالتوں کے پاس رکھنے کے بجائے مختلف جگہوں پر پورے لاہور میں پھیلا دیں، دیگر علاقوں میں پھیلا دیں، جو کہ بہت کے ہٹ کے تھیں. اب اس کا پرابلم یہ ہو رہا تھا کہ اگر ایک وکیل صاحب نے سول کورٹ میں، سیشن میں یا ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے تو اس کو کنزیومر کورٹ جانے کے لیے وہ ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو رہی. جب وہ وکیل صاحب نہیں پہنچتے تو تاریخ پڑ جاتی ہے، تو اس وجہ سے عدالتیں ڈلیور نہیں کر پا رہی. اور دوسرے یہ جو بات ہے ہوتا اصل میں یہ ہے کہ گرامیٹک مسٹیک تو آ جاتی ہے، مگر اس کی وجہ سے پھر جو اپوزٹ کونسلز ہیں ان کو یہ بہانے مل جاتے ہیں کہ وہ نئی نئی چیزوں کو، اس گیپ کو نکال کے تو اپنی ڈیلیئنگ ٹیکٹس یوز کر لیتے ہیں. اس وجہ سے یہ بہت خرابی ہو رہی تھی، اور اسی وجہ سے لوگوں کو انصاف ملنے کے بجائے، اتنی پروگرس ملنے کے بجائے اخراجات بہت زیادہ ہو رہے تھے جو ہمارے ایکسچیکر پہ بہت برڈن ہے. سر ابھی میں نے ریسنٹلی شیرازی صاحب ایک ڈریس منگوایا آن لائن، میں اپنا غم آپ سے بیان کرتی ہوں، اور وہ ڈریس کافی ایکسپینسو تھا، اور اس ڈریس میں فالٹ تھا، وہ ٹیئر تھا، ٹون تھا، اور رائٹ فرام دا سلیوز وہ ٹون تھا. اب میں ان سے کانٹیکٹ کرتی ہوں اور میں انہیں کہتی ہوں کہ جی اس کو چینج کریں، تو وہ مجھے اس ٹائم تو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم چینج کر دیں گے ود ان 4 to 5 days، ہم اس کو چینج کر دیں گے. اس کے بعد وہ آج کرتے ہیں، کل کرتے ہیں. اب ایسی سچویشن میں یا مجھ جیسی جتنی بھی خواتین ہیں بیچاریاں جو آن لائن شاپنگ کرتی ہیں، وہ کہاں جائیں؟ دیکھیں، یہی میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ہمارا جو ایگزسٹنگ لاء تھا نا وہ ان چیزوں کو کیٹر نہیں کرتا تھا. اچھا، ہمارے ایگزسٹنگ لاء کے اندر آپ کیس تو کر دیں گے اس آن لائن اسٹور کے اوپر بھی یا سروس پرووائڈ کرنے والے کو، مگر وہ کہیں گے جی آپ نے ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سائن کیے، آپ نے جب وہ لیا، آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ کی تو آپ نے اس کو کچھ پرمیشنز دی، آپ نے اس کی TNC بڑی چھوٹی چھوٹی لائنیں لکھی ہوئی تھیں، آپ نے وہ ایکسیپٹ کی ہوئی تھیں. اس کے اندر یہ تھا کہ وہ کوئی لائبلٹی نہیں انکر کریں گے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا فراڈ یا کوئی دھوکہ ہوتا ہے.
اب آپ اس اسٹور والے کو جب آپ لے کے آتے ہیں وہ کورٹ میں آتے ہی نہیں ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ نے تو اس کو لیگل نوٹس بھیجنا، آپ کس ایڈریس پہ بھیجیں گے؟ آپ کو تو ایڈریس ہی نہیں پتہ. ٹھیک ہے، تو ان معاملات کو کیٹر کرنے کے لیے اور اس میں اس دراز یا جو آن لائن اسٹور ہے اس کی رسپانسبلٹی کو رکھنے کے لیے لا کو امینڈ کرنا ضروری تھا. اور جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ انگلش کا مسئلہ، اسٹیچوٹری انٹرپریٹیشن، کوئی بھی لا جب لکھا جاتا ہے نا تو اس کی تشریح عدالت نے کرنی ہوتی ہے. اگر اس کے اندر ابہام ہوگا تو تشریح ایک صحیح تشریح نہیں پہنچ پائے گی، جس کی وجہ سے نقصان عام آدمی کا ہوتا ہے. لاسٹلی بات ہی رانا صاحب نے ایک بات کی کہ عدالتوں کا برڈن یا فائنینشیل برڈن تھا. دیکھیں فائنینشیل برڈن نو ڈاؤٹ کہ ساری کورٹس ہوتی ہیں، اور اسی برڈن کو ختم کرنے کے لیے یہ سمری جو ہے وہ سی ایم صاحبہ کی طرف سے اپروو ہوئی ہے. وہ سمری یہ ہے کہ ہم سول کورٹ میں نہیں بھیج رہے ہیں، ہم ایڈیشنل سیشن ججز کو یہ پاور دے رہے ہیں. یعنی کنزیومر کورٹس مکمل ختم ہو رہی ہیں؟ نہیں، کنزیومر کورٹ ختم نہیں ہو رہی. اب کنزیومر کورٹ جو شہر میں ضلع میں ایک ہوتی تھی اب وہ ایک سے زیادہ ہو جائیں گی. مطلب یہ تو بہت اچھی بات ہے. ایک جج کے پاس جو 100 کیس لگ رہے ہیں، اب آپ کا 500 کیس اگر ہوتا ہے تو وہ 5 ججز کے پاس ڈیوائڈ ہو جائے گا. چلیں 2 کے پاس 250 ہو جائیں گے، پر ایک تو ورک لوڈ ڈیوائڈ ہو گیا، دوسرا ایڈیشنل سیشن ججز کو آپ نے دے دیا. ابھی آلریڈی اس میں سیشن ججز بیٹھتے تھے، اب وہ ایڈیشنل سیشن ججز کے پاس چلا گیا. تو آپ نے کیا کیا، اب ہر ضلع میں سیشن جج تو ایک ہو سکتا ہے، ایڈیشنل سیشن ججز تو زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ اس کو ڈائیورس کر سکتے ہو، کام کو آپ ڈیوالو کر سکتے ہو عام شہروں میں بھی، عام ضلعوں میں بھی، اور ایون تحصیل لیول کے اوپر بھی. کیونکہ ہم لوگ جو عام عوام ہیں، ہم نے آن لائن شاپنگ کرنا تو سیکھ لیا، ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ بہت پیرالل فراڈ ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں، اس میں ہمارا مینٹل ہمیں ٹارچر ہوتا ہے. اگر ہم باہر دیکھتے ہیں تو باہر کے ممالک میں جہاں سے ہم نے کانسیپٹ لیے ہوئے ہیں، وہاں تو آپ کو مینٹل ٹارچر کے اوپر آپ سو کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے اتنا ٹائم ڈیلے کیا، آپ نے مجھے، میرا مینٹل ٹارچر ہوا، میں مینٹلی فرسٹریٹ ہوا، تو میں آپ کو سو کر رہا ہوں، مجھے پیسے پے کریں اس چیز کے. پاکستان میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے، ہم بیچارے لٹتے ہیں آن لائن کے ذریعے سے. تو کیوں یہ عدالتیں جن کے بارے میں اعلیٰ عمران شیرازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن کو ڈویژنائز کیا گیا ہے، اسے مزید جو ہے وہ بانٹا گیا ہے، اب عوام کو پتہ ہی نہیں ہے جانا کس کے پاس ہے. مجھے نہیں پتہ ہے کہ میرے اس سوٹ کا میں نے کہاں جا کے رونا ہے، کس کا کہاں کمپلین فائل کرنی ہے. کیا ہم تھانوں میں جا کے یہ کمپلین فائل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی عید کی شاپنگ ہم سب خواتین جو ہے وہ آن لائن کر رہی ہیں کہ بازاروں میں کون جائے. اب ایسی سچویشن میں مجھے لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ اگر یہ کنزیومر کورٹس جو ہیں ان کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں پورے ضلع میں، تو کتنے زونز میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور ہمیں اس سے کیا بینیفٹ لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے اس کورٹ کو اٹھا کے ادھر ایڈیشنل سیشن ججز کے پاس یا سیشن ججز کے پاس لیا ہیں تو وہاں تو پہلے ہی نمبر آف کیسز پڑے ہیں، وہاں تو پینڈنسی اتنی زیادہ ہے، ورک لوڈ پہلے ہی اتنا زیادہ ہے. ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو لا ہے نا وہ اوور لیپنگ کر کے ڈپلیکیشن بھی کی جاتی ہے، ایک ہی چیز پہ 2-3 قسم کے لا بن جاتے ہیں. اور ایک بڑا پرابلم ہے کہ لوگوں کے پاس چونکہ لٹریسی ریشو بڑا کم ہے، اس لیے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی لیگل ریمیڈی اویلیبل ہے بھی کہ نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایف آئی اے کا ادارہ ہے تو اس کو چاہیے کہ ایسا بندہ جو ایسی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتا ہے یا وہ اپلیکیشن رن کرتا ہے کہ اس کے اندر اس نے ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ میری لائبلٹی نہیں ہے، تو ایف آئی اے کو چاہیے کہ اس کو فلوٹ ہونے سے پہلے ہی اس کو کہیں پکڑے یا اس کے اگینسٹ کوئی ایکشن لے کہ اگر تم یہ لائبلٹی نہیں لوگے تو تم تو لیگل رائٹ کو انفرنج کر رہے ہو، تو اس کو یہ پرمیشن ہی نہیں ہونی چاہیے. تو پھر اب اگر ہو گئی ہے تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے لا بنایا ہے تو اس کی اویئرنیس بھی لوگوں کو دیں. جہاں آپ اپلیکیشن آن کریں تو جیسے آج کل کسی ٹی وی چینل پر ڈسکلیمر آتا ہے، اسی طرح وہاں اس کو پہلے ہی یہ انفارمیشن آنی چاہیے کہ اگر اس اپلیکیشن کے تحت آپ کوئی پرچیز کر رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی فراڈ ہو جاتا ہے یا مسنگ ہو جاتی ہے تو آپ فلاں عدالت میں اس قانون کے تحت کارروائی کر سکتے ہیں. یہ اویئرنیس دینا بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. صحیح. جاتے جاتے ایک لاسٹ چیز مجھے بتائیے گا، مریم نواز صاحبہ نے جو امینڈمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں جو سمری بھیج دی گئی ہے، کیا اس سے عوام کو خاص طور پہ خواتین کو کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ جب کوئی بندہ ریمیڈی لینا چاہتا ہے وہ میل ہو یا فیمیل ہوگا یہ کہ چونکہ فیمیل بہت زیادہ شاپنگ کرتی ہیں آن لائن میل کی نسبت، تو اگر وہ اس بات سے اویئر ہو جائے اور ان کو ہر اپلیکیشن کے آغاز میں یہ انفارم کر دیا جائے کہ آپ کے پاس یہ ریمیڈی ہے تو پھر یہ بینیفیشل ہو جائے گا. صحیح سر، بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ لوگوں نے ہمیں بتایا. ناظرین جاتے جاتے یہ کہنا چاہوں گی کہ آن لائن شاپنگ ضرور کریں، لیکن شاپنگ کرنے سے پہلے پروڈکٹ کی ڈیٹیلز اور جس جگہ سے، جس آن لائن اسٹور سے آپ شاپنگ کر رہے ہیں اس کی ریٹنگز بھی دیکھ لیا کریں اور ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی پڑھ لیا کریں. اور اگر خدا نخواستہ کسی طریقے سے آپ کے ساتھ کوئی اسکیم ہو گیا ہے تو پھر اب آپ کے پاس یہ فیسلٹی ہے کہ آپ کورٹ جائیں اور وہاں پہ ان اداروں کو، ان آن لائن برانڈز کو سو کریں. آج کے لیے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.